بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، جب کہ وہ صرف سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہیں؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا قاعدہ جو کلیہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن پاک میں سے ان آیات کی تلاوت کرو، ان کو پڑھو کہ جو تمہیں آسانی کے ساتھ یاد ہے۔ یا اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر قرآن پاک پڑھو جتنی دیر تمہیں قرآن پاک پڑھنے میں لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ اب اگر کسی کو قرآن پاک یاد ہے تو وہ سورہ رحمان بھی پڑھ سکتا ہے نماز میں، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو اس بندے کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ بھی صرف سورہ اخلاص اگر پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک دو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اسے بھیجا، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ جب بھی لوگوں کو نماز پڑھاتا تو ہر رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ اب لوگوں کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ یہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ کیسا معاملہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو سارے معاملے ٹھیک ہیں، لیکن جو آپ نے ہمارا سپہ سالار بنایا ہے وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب حضور نے جب اسے بلایا اور پوچھا کہ تو اس طرح کرتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ایسے کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کا ذکر اس کے اندر ہے، اور اس سے مجھے محبت ہے۔ جب کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تجھے اس سے محبت ہے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ یعنی جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے اس صورت کی وجہ سے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے قریب ایک بستی میں ایک امام صاحب کو بھیجا۔ وہ امام صاحب جب بھی لوگوں کو نماز پڑھاتے تو اس نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت بھی ضرور کرتے۔ اب لوگوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے متعلق سوال کیا کہ حضور وہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے بلا لیتے ہیں۔ جب وہ امام صاحب آئے تو حضور نے پوچھا کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ تم ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہر نماز کے اندر میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے اس سے محبت ہے تو پھر میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو پکا جنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی بندے کو صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہے اور وہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کی نماز بالکل درست ہوتی ہے، نماز ٹھیک ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں قرآن پاک زیادہ یاد کرنا چاہیے، ہمیں باقی بھی صورتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے اور وہ سورہ اخلاص ہی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔